انفو جہان ٹی وی دیکھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی دلکش اور حیرت انگیز ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اگرچہ رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے مگر اپنی ترقی، خوبصورتی اور تاریخ کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ملک خلیج عرب میں واقع ہے اور اس کی پہچان دنیا کی دوسری مضبوط ترین کرنسی اور جدید طرز زندگی کے باعث ہے۔ اس ملک میں بہت سے پاکستانی اور ہندوستانی بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں بحرین کی۔ بحرین ایک ایسا ملک ہے جس میں صرف چند لاکھ کی آبادی ہے، لیکن یہ 33 خوبصورت جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہاں جدید عمارات، عالمی معیار کے شاپنگ مالز اور جدید طرز کی سڑکیں آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بحرین عرب دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، حالانکہ اس نے صرف 50 سال پہلے یعنی 1971 میں آزادی حاصل کی۔ بحرین کا سفر کرنے میں کتنا خرچ آتا ہے؟ بحرین میں کون سے مشہور سیاحتی مقامات ہیں؟ بحرین میں دنیا کا سب سے قدیم مسجد الخمیس ماسک واقع ہے جو 1400 سال سے زائد پرانی ہے۔ دوستو، یہ ملک کیسے اتنا امیر ہوا، یہ سب اور بہت کچھ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے تمام نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں اور بحرین کے بارے میں مزید دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ دوستو، بحرین کا رسمی نام مملکت بحرین کنگڈم آف بحرین ہے، جو عربی لفظ البحرین سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے دونوں سمندر۔ یہ ملک 33 قدرتی جزائر پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 786.8 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا 173واں سب سے چھوٹا ملک بناتا ہے۔ بحرین کی آبادی تقریباً 1.5 ملین 15 لاکھ ہے، جس میں صرف 46% مقامی بحرینی اور 54% غیر ملکی باشندے ہیں۔ بحرین کی سرکاری زبان عربی ہے، جبکہ انگریزی بھی کاروباری اور تعلیمی میدان میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ ملک میں اسلام سرکاری مذہب ہے اور اکثریتی مذہب بھی ہے، تاہم دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے لیے عبادت گاہیں بھی موجود ہے۔ بحرین کسی بھی ملک سے زمینی سرحد نہیں رکھتا، بلکہ سعودی عرب سے کنگ فہد کازوے کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ دوستو، کنگ فہد کازوے ایک مشہور پل ہے جو بحرین کو سعودی عرب سے جوڑتا ہے۔ یہ پل 1986 میں مکمل ہوا اور اسی سعودی عرب کے بادشاہ فہد بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا۔ کنگ فہد کازوے تقریباً 25 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ خلیج پارس کے اوپر سے گزرتا ہے۔ یہ پل دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سیاحت اور تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ اس کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک اہم زمینی رابطہ ہے۔ دوستو، بحرین کا دارالحکومت منامہ ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور اہم شہر بھی ہے۔ منامہ بحرین کے نارتھ ایسٹ شمال مشرقی حصے میں واقع ہے اور یہ ملک کا سیاسی، تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں بہت سے بین الاقوامی ہوٹلز، شاپنگ مالز، دفاتر اور تاریخی مقامات موجود ہیں۔ منامہ میں جدید ترقی کے ساتھ ساتھ روایتی عرب ثقافت کا حسین امتزاج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سامعین، بحرین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جس کا آغاز قدیم دلمون تہذیب سے ہوتا ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 3000 قبل مسیح میں پروان چڑھی اور میسوپوٹیمیا، بین النہرین اور وادی سن کے تہذیبوں انڈس ویلی سیولائزیشن کے درمیان ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر ابھری۔ بعد میں یہ خطہ فارسی، یونانی اور ساسانی سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ 7ویں صدی عیسوی میں بحرین کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ علاقہ خلافت راشدہ اور بعد کی اسلامی سلطنتوں کا حصہ بنا۔ 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے بحرین پر قبضہ کیا، لیکن صفوی سلطنت نے انہیں شکست دے کر اسے دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 1783 میں آل خلیفہ خاندان نے بحرین پر حکومت قائم کی، جو آج تک برسر اقتدار ہے۔ 19ویں صدی میں بحرین نے برطانیہ کے ساتھ تحفظ کا معاہدہ کیا، جس کے تحت یہ برطانوی مفادات کے زیر سایہ رہا۔ دوستو، 1932 میں بحرین میں تیل کے دریافت نے ملک کی تقدیر بدل دی، جس کے بعد معیشت اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔
1971 میں بحرین نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار ریاست بن گیا۔ آزادی کے بعد سے بحرین نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور مالیاتی خدمات کے شعبوں میں زبردست ترقی کی۔ آج یہ ملک خلیجی خطے کا ایک اہم تجارتی و مالیاتی مرکز ہے، جہاں روایتی اسلامی ثقافت اور جدید طرز زندگی کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو، بحرین کی کرنسی بحرینی دینار BHD ہے، جو دنیا کے طاقتور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک بحرینی دینار تقریباً 740 سے 780 پاکستانی روپے اور 220 سے 230 انڈین روپیز کے برابر ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ تھوڑا بدل سکتا ہے۔ بحرین میں کام کرنے کے لیے ورک ویزا درکار ہوتا ہے، جو عموماً کفیل، اسپانسر یعنی کمپنی کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ ورک ویزا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اگر آپ کے پاس صحیح دستاویزات اور کمپنی کا آفر لیٹر ہو۔ ویزے کی کل لاگت تقریباً 100 سے 150 بحرینی دینار تک ہو سکتی ہے، جو اکثر کفیل یعنی اسپانسر خود ادا کرتا ہے، مگر کچھ صورتوں میں کارکن کو خود بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں بحرین کی 5 مشہور اور خوبصورت مقامات کی جو سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ بحرین قلعہ، بحرین فورٹ۔ یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل یہ قلعہ قدیم دلمون تہذیب کی نشانی ہے اور بحرین کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ باب البحرین، منامہ کے دل میں واقع یہ تاریخی دروازہ بحرین کی ثقافت اور روایات کی علامت ہے اور یہاں کا مارکیٹ سوق بہت مشہور ہے۔ بحرین نیشنل میوزیم، اس میوزیم میں بحرین کی قدیم تہذیب، اسلامی تاریخ اور ثقافت کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ بحرین کے صحرا میں ٹری آف لائف، اکیلا کھڑا یہ پراسرار درخت بغیر پانی کی صدیوں سے زندہ ہے، جو سائنسدانوں اور سیاحوں دونوں کو حیران کر دیتا ہے۔ امواج آئلینڈز، جدید طرز پر بنائی گئی یہ مصنوعی جزیرے پرکشش رہائشی علاقوں، ہوٹلز، ساحلوں اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے بحرین کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کی، تو ملک بحرین میں کوئی دریا نہیں ہے۔ یہ واحد عرب ملک ہے جہاں قدرتی دریا نہیں پایا جاتا۔ پانی کے فراہمی کا انحصار زیر زمین چشموں اور سمندر کے پانی کو صاف کرنے پر ہے۔ بحرین میں پرل ڈائیونگ، موتی نکالنے کی قدیم روایات ہے۔ تیل کی دریافت سے پہلے بحرین کی معیشت کا بڑا حصہ موتی نکالنے پر مشتمل تھا اور بحرینی موتی دنیا بھر میں مشہور تھے۔ خواتین کو ووٹ کا حق 2002 میں دیا گیا۔ بحرین خلیجی ممالک میں ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں خواتین کو سیاسی حقوق بہت جلد ملے۔ بحرین میں دنیا کا سب سے کم آبادی والا صحرا موجود ہے۔ صحرائے بحرین ایک چھوٹا لیکن تاریخی صحرا ہے جسے مقامی طور پر جبل الدخان کے آس پاس جانا جاتا ہے۔ فارمولا 1 ریسلنگ کا پہلا عرب میزبان ملک۔ بحرین 2004 میں خلیج کا پہلا ملک تھا جہاں فارمولا 1 ریسلنگ کا انعقاد کیا گیا، جو آج بھی بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے۔ دوستو، بحرین کا سفر کرنے کا خرچ پاکستان سے کام یا سیاحت کے لیے تقریباً $1,500 سے $3,000 امریکی ڈالر تک ہو سکتا ہے، جس میں ہوائی ٹکٹ $300 سے $800، ویزا $50 سے $100، رہائش $50 سے $150 یومیہ اور دیگر اخراجات شامل ہیں۔ بحرین کی معیشت تیل اور گیس کے ذخائر، مالیاتی خدمات، بینکنگ اور انشورنس اور سیاحت پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک امیر ملک بن گیا۔ 1970 کی دہائی میں تیل کی دریافت کے بعد بحرین نے اپنی معیشت کو ڈائیورس بنایا اور ایک اہم مالیاتی مرکز کے طور پر ابھرا، جس سے اس کی خوشحالی میں مزید اضافہ ہوا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو بحرین کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔